بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور بھارتی آرمی کے ڈائریکٹر جنرل نے ہاٹ لائن پر رابطے کے دوران بنیادی معاملات اور خدشات حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، جس میں لائن آف کنٹرول اور دیگر تمام سیکٹرز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاک بھارت DGMOز کی گفتگو اچھے ماحول میں ہوئی۔ فریقین نے باہمی معاہدوں، سمجھوتوں اور LOC سمیت دیگر سیکٹرز پر لڑائی بندی پر 24 اور 25 فروری کی درمیانی رات سے سختی سے عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے۔ گفتگو کے دوران اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال یا غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے رابطے اور میٹنگ کا موجودہ طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ NCOC نے تجارتی مراکز پر وقت کی پابندی ختم اور شادی کی انڈور تقریبات کی اجازت دے دی ہے۔ تجارتی مراکز اور پارکس میں اوقات کار کی پابندی اور 50% سٹاف کے گھر سے کام کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جبکہ SOPs کے تحت انڈور شادی تقریبات کی بھی 15 مارچ سے اجازت ہوگی۔ تاہم ماسک پہننے اور سماجی فاصلوں کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ NCOC نے 15 مارچ سے مزارات اور سینما کھولنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اپنے مخالفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند نہ ہونے پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر برہم ہو گئی۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے شدید احتجاج نے مودی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فیس بک اور ٹوئٹر پر ان مظاہروں کی ویڈیوز اور تصاویر نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے ٹوئٹر پر ان اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لیے رپورٹ کیا، تاہم ٹوئٹر نے ان ناجائز احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مودی سرکار نے گائیڈ لائنز اور ڈیجیٹل میڈیا اخلاقیات کوڈ کا مسودہ تیار کیا ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کمپنیاں بشمول ٹوئٹر اکاؤنٹس رپورٹ کرنے کے 36 گھنٹوں کے اندر اندر اکاؤنٹس بند کرنے اور 72 گھنٹوں کے اندر اندر ان اکاؤنٹس کے خلاف تحقیقات میں تعاون کرنے کی پابند ہوگی۔ مودی سرکار کا زور صرف فیس بک اور ٹوئٹر تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ فنون لطیفہ پر بھی قدغنیں لگانی شروع کر دی گئی ہیں اور نیٹ فلیکس اور ایمیزون پرائم کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی سوچ بچار کر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں اتر پردیش پولیس نے فلم تن دیو دکھانے پر ایمیزون کے آفیسر سے 4 گھنٹوں تک کڑی تفتیش کی تھی۔ آسٹریلوی پارلیمنٹ نے تاریخی قانون منظور کر لیا ہے، جس کے تحت گوگل اور فیس بک کو آسٹریلوی میڈیا کی خبریں شیئر کرانے پر منافع میں سے انہیں بھی حصہ دینا ہوگا۔ آسٹریلوی میڈیا ادارے خبریں اور مضامین شائع کرنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس قانون کے ذریعے انہیں اس کا صلہ مل سکے گا۔ یہ انتہائی اہم قانون ہے جس کا دنیا بھر کے میڈیا ادارے شدت سے منتظر تھے، کیونکہ اس کے ذریعے مثال قائم ہوگی اور اب دیگر ممالک میں بھی میڈیا اداروں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے گا، اور وہاں بھی اس طرح کے قوانین کی منظوری کی صورت میں وہ اپنی محنت کا جائز منافع حاصل کر سکیں گے، جو اس سے پہلے فیس بک اور گوگل تنے تنہا بانٹ رہے تھے۔ پہل تو فیس بک اور گوگل نے آسٹریلوی قانون کی پرزور مخالفت کی تھی، یہاں تک کہ فیس بک نے آسٹریلوی میڈیا کی خبریں شیئر کرنے پر ہی پابندی لگا دی تھی۔ تاہم آزادی اظہار رائے پر پابندی کے الزامات اور سخت رد عمل کے بعد فیس بک اپنا یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ پھر دونوں کمپنیاں آسٹریلوی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور قوانین میں کچھ نرمی کے بعد آخری لمحات میں بات چیت کامیاب ہوگی۔ اب گوگل اپنے نیوز شو کیس میں دکھائی دینے والی خبروں کا معاوضہ متعلقہ میڈیا اداروں کو ادا کرے گا۔ اداروں کا کہنا ہے کہ فیس بک اور گوگل جیسی بڑی آن لائن اشتہاری کمپنیوں کی وجہ سے ایک تو روایتی میڈیا اداروں کے پاس سے پہلے ہی اشتہارات ختم ہو چکے ہیں، دوسرا یہ کہ کمپنیاں میڈیا اداروں کا مواد بھی
مفت میں استعمال کر رہی تھیں۔ گزشتہ 10 سال میں آسٹریلیا میں شعبہ صحافت کی ہزاروں نوکریاں ختم ہو چکی ہیں اور درجنوں میڈیا ادارے بند ہو چکے ہیں کیونکہ اشتہارات ڈیجیٹل کی طرف چلے گئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں گرین کارڈ کے اجراء پر پابندی کا فیصلہ ختم کر دیا ہے۔ گرین کارڈ کے بہت سے درخواست گزاروں کو امریکہ داخل ہونے پر پابندی سے متعلق فیصلے کو ختم کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اس پابندی سے امریکہ کو فائدے کی بجائے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس پابندی کے نتیجے میں امریکی شہریوں اور جن افراد کو قانونی طور پر امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے۔ اس پابندی سے امریکی صنعتوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے جو اپنے کام کے لیے دنیا بھر کی صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے ہی روز مختلف ممالک کے شہریوں پر امریکہ کے سفر پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی امیگریشن سے متعلق صدر ٹرمپ کی سخت پالیسیوں پر نظر ثانی کا آغاز کر دیا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 1 سال قبل گوگل نے اعلان کیا تھا کہ اب اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے لیے بطور اسسٹنٹ ایک آپشن پیش کیا جا رہا ہے جس کے تحت گوگل نیوز یا کسی بھی ویب پیج کو بلند آواز میں سنا جا سکتا تھا۔ لیکن اب اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ اب آپ اپنے فون کو دور رکھ کر انگریزی کے 3 مختلف لہجوں میں ویب پیج سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ 42 زبانوں میں ترجمہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ آپشن میں 6 مختلف آوازوں میں سے ایک کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ان میں مرد خواتین کی آوازیں شامل ہیں جو بھارتی، آسٹریلوی اور برطانوی انگریزی لہجوں میں خبریں سناتی ہیں۔ فیچر تک رسائی کے لیے کروم براؤزر کو کھولیں اور اسسٹنٹ کو آن کر لیجئے۔ ترکی نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت اپنے زیر تسلط مقبوضہ وادی پر جاری محاصرے کو ختم اور پابندیاں ختم کر دے۔ ترک وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کے 46ویں سیشن سے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ وادی پر ترکی کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازعہ حل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے متعدد خصوصی نمائندوں نے بھارتی حکومت کے نام ایک خط میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ UAPA کے تحت حکام کو بغیر کسی وارنٹ کے تلاشی لینے جبکہ کسی بھی شخص کو 6 ماہ تک حراست میں لینے کے اختیار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ خط گزشتہ سال 22 دسمبر کو لکھا گیا تھا، تاہم اب یہ منظر عام پر آیا ہے۔ سینٹ انتخابات ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقاتی کمیٹی نے ویڈیو میں نظر آنے والے ارکان اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ نوٹس میں کمیٹی نے ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے ممبران 7 دن میں پیش ہو کر موقف پیش کریں۔ کمیٹی نے کم ووٹوں کے باوجود سینیٹر منتخب ہونے والے سینیٹرز کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی کا موقف ہے کہ پارٹی ووٹ نہ ہونے کے باوجود وہ سینیٹر کیسے منتخب ہوئے۔ سینیٹرز وضاحت کریں کہ وہ ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث تو نہیں ہوئے یا انہیں کسی نے مالی معاونت تو نہیں دی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کارٹونز اور اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو لازمی قرار دے دیا۔ آیت اللہ علی خامنائی سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کریکٹرز کے لیے حجاب ضروری ہے یا نہیں۔ جواب میں آیت اللہ علی خامنائی نے کہا تھا کہ اگرچہ اس طرح کی فرضی صورتحال میں حجاب کرنا خود سے ضروری نہیں، لیکن حجاب نہ پہننے کے نتائج کو دیکھا جائے تو اینیمیشن میں حجاب کی ضرورت ہے۔ دوستو یہ بات بھی یاد رہے کہ ایران میں خواتین کے لیے حجاب کا پردہ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آپ اگر اپنی ازواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں تو اب اس کا الزام اپنے شریک حیات کے سر مت ڈالیں، کیونکہ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایک ایسا انکشاف کر دیا ہے
کہ آپ خود ہی اس عدم اطمینان کے مورد الزام ٹھہریں گے۔ اس تحقیق کے رزلٹ میں امریکہ کی یونیورسٹی آف آرکینسس کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ کون اپنی ازواجی زندگی سے خوش ہوگا اور کون غیر مطمئن۔ اس کا تعین ان کا ڈی این اے کرتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے لوگوں کے ڈی این اے میں ایک ایسے جین کا سراغ لگا لیا ہے جو ان کے ازواجی زندگی سے خوش ہونے یا نہ ہونے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس جین کا نام CD38 ہے، جس کی CC ورائٹی لوگوں کے رومانوی تعلق میں خوش ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرتی ہے۔ تحقیق میں شامل جن لوگوں میں اس جین کی یہ ورائٹی پائی گئی وہ اپنے پارٹنر سے بہت خوش اور اپنے ازواجی تعلق پر مطمئن تھے۔ ان کے برعکس جن میں یہ ورائٹی نہیں تھی وہ اپنے ازواجی تعلق پر ناخوش پائے گئے۔ اس ورائٹی کے حامل لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ اعتماد کرنے والے، معاف کرنے والے اور شکر گزار بھی پائے گئے۔ سعودی عرب کے قانون کے تحت ملازمین آجر کے پاس 4 برس مکمل کر لیتے ہیں تو انہیں 1 ماہ کی پوری تنخواہ ادا کرنا لازمی ہے۔ لیبر قانون کے تحت ملازمین کو ملنے والے حقوق کا تعین انہیں دی جانے والی آخری تنخواہ کے حساب سے کیا جائے گا، جس میں تمام مراعات شامل ہوتی ہیں۔ اگر بنیادی تنخواہ 1500 ریال ہو اور دیگر اخراجات کی مد میں اسے ماہانہ 2000 ریال ادا کیے جاتے ہوں تو اسی حساب سے 4 برس بعد اگر ملازمت ختم کر کے کارکن واپس جانے کا خواہش مند ہو تو اسے 1 ماہ کی پوری تنخواہ ادا کی جائے گی۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق معاہدہ ملازمت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ملازمت کا معاہدہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کارکن اپنے ملک سے روانہ ہوتا ہے۔ ورک ایگریمنٹ غیر ملکی کارکنوں کے لیے محدود مدت کا ہوتا ہے، جسے ہر برس تجدید کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔